ایک جماعت صرف پیچھے رہ گئی جو کہلاتی نہیں. اہل حدیث تو اپنے آپ کو سنی کہلانے کو تیار ہی نہیں. مسجدوں پہ لکھا ہے اہل حدیث. ایک گل میں مننا میں انہوں نے کہ ہے ضرورت آ رہا کیوں کہ کھلا کھلا لکھ دے دیتا ہے نا باسی اہل حدیث ہے. جو بندی وہ بے غیرت ہے کہ جو کچھ اس کے اندر ہے وہ لکھ بھی نہیں سکتا. اہل حدیث نے لکھ تو دیا نا, مہربانی کی اب جسے مرنا ہے بڑھنا ہے جہنم بڑھے جا, کیونکہ انہوں نے تو کمی نہیں چھوڑی, بوئے دروازے پہ لکھ دیا تھا ہم اہل حدیث ہے. اب جسے مرضی سے جانا ہے جہنم میں جائے. جی دھوکہ تو نہیں دیا نا انہوں نے, سیدھا لکھ دیا ہم اہل سنت نہیں ہیں, یہ لکھ دی. شیعہ میں بھی یہ جرت ضرور ہے تو اس نے دروازے پہ لکھ دیا ہم شیعہ ہیں. اب جو مرضی سے مر رہا ہے جہنم جا رہا ہے جائے. انہوں نے چھپایا تو نہیں نا. بغیرت جو بندی ہے تو جو ان سب سے گندا ہے لیکن پھر بھی سنی کہلاتا ہے. ان دونوں فرقوں سے گندا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شیعہ تبرہ کرتا ہے تو صحابہ پہ کرتا ہے نا, تو دیوبندی کس پہ تبرہ کرتا ہے؟ حضور پر. حضور بڑے ہیں یا صحابہ؟ حضور. تو جو حضور کا گستاخ ہو اس کی پلیتی صحابہ کے گستاخ کی پلیتی سے بھی بڑی ہوگی نا. اس لیے درجے میں یہ دونوں کافر ہیں لیکن بڑا کافر دیوبندی ہے. کیوں کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کا گستاخ ہے. اور کسی سنی کے دل میں اگر یہ نرمی ہو کہ گستاخ مسلمان رہ جاتا ہے تو وہ بے ایمان ہے, وہ اہل سنت یہاں سے خارج ہے, کیونکہ ہمارے علماء نے یہ مسئلہ لکھ دیا. میں اپنی زبان سے جو کہہ رہا ہوں تو آپ یہ نہ کہیں گے بڑی زیادتی کرتا ہے نا. 500 علماء ہند نے تصریح کر دی, اجمع العلماء علی ان شاتم النبی المتنقص له کافر والوعید جار علیہ بعذاب اللہ تعالی وحکمہ عند الامت القتل ومن شک فی کفرہ فقد کفر. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص کرے, توہین کرے, امت کے علماء کا اجماع ہے کہ وہ کافر ہے, واجب القتل ہے, اور جو اس کے کفر میں شک کرے, شک کرنے والا بھی. دیوبندی مسلک کے عالم مولانا یوسف بن نوری صاحب, یوسف بن نوری اس کے صدر تھے. دیوبندی مسلک کے عالم, اور دیوبندی مسلک کے عالم یوسف بن نوری صاحب کی صدارت کے نیچے یہ سارے اکابرین اور قائدین اہل سنت تھے یا نہیں تھے؟ حضرت خواجہ شیخ الاسلام قمر الدین سیالوی ان کی صدارت کے باوجود نیچے ساتھ تھے کہ نہیں؟ مولانا شاہ احمد نورانی صاحب تھے کہ نہیں؟ مولانا عبدالستار خان نیازی صاحب تھے کہ نہیں؟ پیر کرم شاہ صاحب تھے کہ نہیں؟ علامہ کاظمی شاہ صاحب تھے کہ نہیں؟ تمام اکابر اہل سنت دیوبندی اہل حدیث شیعہ سب تھے, مگر اس تحریک میں صدر بنوری تھا. تو صرف ایک ہی نقطہ نظر کو لے لیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک گھر جو مرتد ہے اسے کافر قرار دلوانے کے لیے ایک مرتد کو صدر بنایا ہوا ہے. ایک کو کافر مرتد اسمبلی میں, ایک کو کافر مرتد قرار دلوانے کے لیے دوسرے کافر مرتد کو صدر بنایا ہوا ہے. قربان جائیں ایسے تصور پر. آگے چلیں, تحریک نظام مصطفیٰ چلی یا نہیں؟ گولیاں کھائی تھی کہ نہیں آپ نے؟ اس میں اہل سنت علماء اکابر جمعیت سب شامل تھی کہ نہیں؟ صدر کون تھے؟ مفتی محمود صاحب. کس مسلک کے تھے؟ دیوبندی مسلک کے عالم مفتی محمود صاحب صدر. اگر ایک ہی رائے لے لیں, صرف ایک رائے, اور دوسری کو نظر انداز کر دیں, صرف کافر مرتد والی, تو صدر ہے وہ شخص جو کافر مرتد ہے, اور تحریک کا نام ہے تحریک نظام مصطفیٰ. قربان جائیں آپ کی سمجھوں کا. تحریک ہے تحریک نظام مصطفیٰ, اور اس کا صدر وہ ہے جو کافر مرتد ہے. میں قربان جاؤں آپ کی عقلوں اور حکمتوں اور تدبیروں پر. خدا کے لیے ہوش سے کام لو, فہم اور بصیرت پیدا کرو. کہاں جا رہے ہو؟ امت پر کیا بیت رہا ہے؟ ظالمو, اصول ایک اپناؤ. اگر طاہر القادری سنی نہیں رہتا تو تمہارے پاکستان کا کوئی عالم سنی نہیں بچتا. بڑے بڑے علماء کرام, قاضی حسین احمد, مولانا فضل الرحمان, علامہ ساجد میر, مولانا سمیع الحق, تو کیا یہ سب لوگ کفر کا ارتکاب کر رہے ہیں؟ یہ سب کفر کا کام کر رہے ہیں. جمہوریت کفر ہے, سب یہ کر رہے ہیں. میں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا, ان سب کے پیچھے آپ نماز نہیں. یہ لوگ جمہوریت کو اسلام قرار دیتے ہیں. قارئین کرام, غور فرمائیں کہ جب خان صاحب ایک صحابی رسول یا ثقہ تابعی کو کافر, خوف اور شیطان سے تعبیر کرتے ہیں, تو جب خان صاحب صحابی رسول یا تابعی کو کافر کہنے سے نہ گھبرائیں.
تو وہ دور حاضر کے اہل حق علماء مجاہدین کو کافر مرتد وہابی کہہ دیں تو کون سی انوکھی بات ہے؟ کافروں کو تو یہ گروہ مسلمان کرنے سے رہا، تکفیر بین المسلمین ہی کریں گے۔ یہ کہ جو تقریر 25 سال سے میں کر رہا ہوں اور ہمارا پڑھا لکھا طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو بڑی شدت ہے، بڑی حدت ہے، یہ تو فتوے ہیں، یہ کافر کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں۔ آج میں محسوس کرتا ہوں کہ پورا ماحول امام احمد رضا بریلوی کی زبان بول رہا ہے۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ فتووں کا دور نہیں رہا؟ فتوے دور سے تعلق نہیں رکھتے، فتووں کا تعلق اپنے جذبات سے، اپنے ایمان سے ہوتا ہے۔ جدی کلی نو اگ لگے وہی جانے، اور ہمیں یہ آج نہیں لگی، شاید کچھ لوگوں کو آج لگی ہے کہ وہ فتوے جو ہیں ان کی تائید کرنے کو تیار ہیں، اور آج بڑے بڑے لارڈ اور بڑے بڑے ممبر پارلیمنٹ اور کون کون ہیں جو کافر کافر کہہ رہے ہیں۔ کل تک تو یہ عرفان مشہدی کی تقریر تھی، آج ان کو بھی یاد آ گیا کہ کچھ لوگ کافر ہیں، سب کو یاد آ گیا۔ آج یاد آیا، اگر اپنے گھر کو خطرہ ہو تو لوگ کافر نظر آتے ہیں، اگر اپنی جانوں کو خطرہ ہو تو لوگ کافر نظر آتے ہیں، اگر اپنے بچوں کے کا مستقبل خطرے میں محسوس ہو تو لوگ کافر نظر آتے ہیں۔ ارے ہمیں یہ تو کتے اس وقت کے کافر نظر آتے ہیں جب انہوں نے رسول اللہ کے علم کی توہین کی، جب انہوں نے سیدہ فاطمہ زہرا کی قبر کو بلڈوز کیا۔ یہ آج کے کافر نہیں ہے، یہ جنت البقیع کے قاتل اس وقت کے کافر ہیں، کافر ہیں، کافر آج لوگوں کو یاد ہے یہ کافر ہے، جب اپنے گھروں تک شعلے اور ان کی لپٹ ہوتی ہے، جب رسول اللہ کا گھر جلایا گیا تب تو میں کیوں نہیں یاد رہا کہ یہ ٹیررسٹ آج کے ٹیررسٹ نہیں ہے، کربلا محلہ کے ٹیررسٹ سے اس کا رابطہ ہے، یہ یزیدی ہے، یزیدی۔ کربلا کا ٹیررزم آپ کو بھول گیا؟ ہمیں تو وہاں بھی وہ لعنتی نظر آتا ہے۔ آپ کو بھول گیا کہ کنہوں نے پوری جنت البقیع کو بلڈوز کیا؟ سیدہ فاطمہ الزہرا کی قبر کو ننگا کیا، خاتون جنت کی قبر کو جنہوں نے ننگا کیا۔ کیا آج تک آپ کو مسلمان نظر آ رہے تھے؟ آپ کی بھی آنکھوں کا قصور ہے، آپ اپنے گھر کی فکر میں لوگوں کو کافر کہہ سکتے ہیں، رسول اللہ کے گھر کے تحفظ میں لوگوں کو کافر کہنے سے آپ ہچکچاتے ہیں؟ شرم کرنا چاہیے، ہمیں بھی خود غور کرنا چاہیے کہ ہم کس صف کے مسلمان ہیں اور کیا شے ہیں۔ آگے چلیے، وقت نہیں ہے۔ یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے جو بڑے بڑے وہابی مفتیوں کو نہیں آتا، اور اسی کی بنیاد پر وہ بچوں کو تیار کرتے ہیں۔ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، غور کریں، مسئلہ اور ہے وہ سمجھتے ہی نہیں۔ یہ قرآن نے کہا ہے، یہ چمچے ہیں سارے مولوی جو حکومت کی ہمیں ہم لا رہے ہیں۔ ہم چمچے نہیں ہیں، ہم قرآن و سنت کے ترجمان ہیں۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ 2-2.5 گھنٹے سے ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے بسینیا میں کیا ہو رہا ہے۔ میں نے کہا ہمیں پتہ ہے بسینیا میں کیا ہو رہا ہے، لیکن یہ حکم 55 دلوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، ایک ارب مسلمانوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، یہ ان 55 دلوں کی طرف، پراسٹیٹیوٹ بروکرز کی طرف، یہ 55 دلوں کی طرف منسوب ہوتا ہے جن کو آپ نے مسلم ممالک کا بادشاہ بنا رکھا ہے۔